خالد ابن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار جن کو دنیا کا سب سے بڑا جنرل مانا جاتا ہے، اور خالد ابن ولید دنیا کے واحد جنرل ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک جنگ بھی نہیں ہاری، اور یہ صرف مسلمان ہی نہیں پوری دنیا مانتی ہے۔ اور خالد ابن ولید کی جنگی پلاننگ آج بھی آکسفورڈ اور ہارورڈ جیسی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن خالد ابن ولید کی جنگ لڑنے کے انداز میں ایسا کیا بات ہے جو کہ 14 سال بعد بھی دنیا ان کو یاد کرتی ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ مسلمانوں کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم پر خالد ابن ولید نے دی گریٹ پرشین امپائر پر حملہ کر دیا اور صرف 18,000 مسلمانوں کے ساتھ 40,000 کی پرشین فوج کو بہت آسانی سے ختم کر دیا۔ اور اس جنگ کے بعد مسلمان پہلی دفعہ عرب سے باہر کی ایریاز کو بھی لیڈ کرنے لگ گئے، کیونکہ اس جنگ کے بعد مسلمانوں نے عرب کے باہر کویت کو فتح کر لیا تھا۔ اور جب ایران کے بادشاہ کو یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں نے ان کی فوج کو بڑا آسانی سے ختم کر دیا ہے، تو پھر اس نے ایک نئی فوج بھیجی جن کی تعداد تھی 40,000۔ لیکن خالد ابن ولید نے کویت کو فتح کرنے کے بعد ہی اپنے جاسوسوں کو ہر جگہ پھیلا دیا تھا تاکہ ہر خطرے کا ان کو پہلے سے ہی پتہ چل جائے۔ اور پھر ان کے جاسوسوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی جانب 40,000 کا لشکر بڑھ رہا ہے، اور پھر خالد ابن ولید اپنی فوج کو لے کر ان کی جانب روانہ ہو گئے، جس جگہ کو آج کے زمانے میں عراق کہا جاتا ہے۔ اور پھر جنگی میدان میں ایک طرف مسلمانوں کی 17,000 کی فوج کھڑی تھی اور دوسری طرف پرشین امپائر کی 40,000 کی فوج۔ پھر پرشین امپائر کی طرف سے بڑے جنگجو نے ان کو چیلنج کیا، اور مسلمانوں کی طرف سے ایک عام سے سپاہی نے اس کو مار دیا، جس کو مارنے کے بعد دونوں فوجوں نے ایک دوسرے کی طرف حملہ کر دیا۔ لیکن پرشین فوج کی بہت بڑی تعداد کی وجہ سے بہت سے مسلمان فوجی شہید ہونے لگ گئے، جس کی وجہ سے خالد ابن ولید نے پہلی بار اپنے مسلمان جنگجوؤں کو پیچھے ہٹنے کا آرڈر کیا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان آخرکار جنگ ہار کر بھاگ رہے ہیں۔ اور یہ دیکھ کر پرشین فوج بہت خوشی کا ماحول بنا کر مسلمانوں کے پیچھے بھاگنے لگی، اور پرشین امپائر کی جب فوج مسلمانوں کے بہت قریب آ گئی تو ان کے کئی ساتھی پیچھے رہ گئے اور کئی آگے آ گئے۔ پرشین امپائر کی فوج جدا ہو گئی، اور جیسا آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان ایک ہی جانب اکٹھے ہو کر نہیں بھاگ رہے تھے، وہ الگ الگ جانب پہ بھاگ رہے تھے۔ تو جب پرشین امپائر کے فوجی مسلمانوں کے پیچھے جا رہے تھے تو وہ الگ الگ گروپس میں بٹ گئے، اور ان کی فوج کے درمیان دو بہت بڑے گیپس بن گئے، اور اسی وقت کا خالد ابن ولید انتظار کر رہے تھے۔ اور پھر خالد ابن ولید نے اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ جو مڈ میں جنگجو تھے پرشین کے، ان کو گھیر لیا اور ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور اسی طرح باقی فوج کو بھی ختم کر دیا۔ اور پرشین فوج کی پچھلی جو لائن رہ گئی تھی، انہوں نے دیکھا کہ وہ یہ جنگ اب ہار چکے ہیں، اور وہ جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے، اور وہ اتنا دور نہیں جا پائے اور مسلمانوں نے ان کو گھیر کر مار دیا۔ اور اسی طرح خالد ابن ولید نے پرشین امپائر کی ایک اور بہت بڑی فوج کو بھی ختم کر دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کویت سے باہر عراق میں جنگ ہوئی تھی، تو مسلمان اب کویت سے آگے عراق کو بھی فتح کر چکے تھے۔ اب یہاں سے آگے بڑھنا بہت مشکل تھا، کیونکہ عراق اور مدینہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور تھے، کیونکہ عراق سے مدینہ میں حضرت ابو بکر کے ساتھ رابطے میں رہنے میں مسلمانوں کو بہت مشکل آ رہی تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ دور تھے۔ اسی وجہ سے خالد ابن ولید نے اسی ایریا کو اپنا نیا ہیڈ کوارٹر بنا لیا، کیونکہ اس ایریا میں پرشین اور عرب دونوں آباد تھے، اور ان سب لوگوں کا یہی خیال تھا کہ مسلمان اب جنگ جیت گئے ان سے، تو وہ ان کا وہی حال کریں گے جو باقی کے بادشاہوں نے ان کے ساتھ کیا تھا، مطلب لوٹنا ان کو قتل کرنا، ان کو ریپ کرنا۔ لیکن خالد ابن ولید نے حضرت ابو بکر کے حکم پر ان کی جو زمینیں تھیں انہی لوگوں کو واپس کر دی، اور کسی سے بھی زبردستی کوئی چیز بھی نہیں لی، اور اس ایریا میں بہت بڑے بڑے کورٹس بنائے، صحابہ کو ججز بنائے، اور بہت تیزی کے ساتھ اس ایریا میں پہلی بار جسٹس اور انصاف کو پیدا کیا۔ اس کے بعد خالد ابن ولید ان کی مارکیٹس اور ان کی شاپس کی طرف آئے اور ان کے بزنس کی طرف آئے، اور سب سے کہا کہ بزنس اسی طرح جاری رکھو جس طرح پہلے تھا، لیکن آج کے بعد یہاں کوئی سود نہیں لے گا، کیونکہ خالد ابن ولید کو پتا تھا کہ جنگ صرف تلوار سے نہیں لڑی جاتی، پیسے سے بھی لڑی جاتی۔ اس لیے خالد ابن ولید نے یہاں کے ایریا کے جتنے بھی نان مسلم تھے ان پہ جزیہ یعنی ٹیکس لگایا کہ ان کی آرمی اور مضبوط ہو جائے مالی حالات سے۔ اور یہ کوئی نیا ٹیکس نہیں تھا، اسی علاقے سے پرشین امپائر بھی پہلے بھی ٹیکس لیا کرتی تھی،
لیکن خالد ابن ولید نے جو جزیہ ان پر لگایا وہ پرشین امپائر کے ٹیکس سے بہت ہی زیادہ کم تھا جو اس سے پہلے ایران لیا کرتا تھا۔ یہی وہ چیز تھی جو ادھر کے پرشین لوگوں نے دیکھ کر یہ سوچا کہ مسلمان تو بہت اچھے لوگ ہیں، اور اسی وجہ سے بہت تیزی کے ساتھ اس ایریا کے تمام لوگ بہت تیزی کے ساتھ مسلمان ہونے لگے اور خالد ابن ولید کی فوج میں شامل ہونے لگے، جس سے مسلمانوں کی فوج دوبارہ بڑھنے لگی، اور جزیہ اور زکوٰۃ اور ٹیکس کی وجہ سے مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ بھی آنے لگا۔ جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خالد ابن ولید صرف جنگ ہی کرتے تھے، خالد ابن ولید جس جگہ کو فتح کرتے تھے ادھر جسٹس لے کر آتے تھے اور اس جگہ کی مالی حالات کو بھی پہلے سے بہت زیادہ بہتر کرتے تھے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے عراق کے ساتھ ساتھ پرشین امپائر کا ساؤتھ والا حصہ بھی فتح کر لیا تھا، جو کہ پرشین امپائر کے بادشاہ کے لیے بہت بڑا غم تھا۔ اور یہ خبر جب پرشین امپائر کے بادشاہ کو پتہ چلی کہ مسلمانوں کی ایک اور فوج نے پرشین امپائر کی فوج کو ایک بار پھر دھول چٹا دیے، اور پھر پرشین کے بادشاہ نے نارتھ اور ایسٹ سے ایک بہت بڑی دو فوجوں کو روانہ کیا، جو کہ جگہ تھی ولاجہ، وہاں پر اکٹھا ہو کر مسلمانوں کو ختم کرنے کا آرڈر کیا۔ لیکن پرشین امپائر کا بادشاہ ہر جگہ سے اپنی فوج اکٹھی کر رہا تھا سوائے ویسٹرن بارڈر کے، کیونکہ یہ بارڈر رومن امپائر کے ساتھ ٹکراتا تھا، کیونکہ پرشین امپائر کے بادشاہ کو یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر وہ وہاں سے بھی اپنی فوج کو ہٹا دے تو کہیں رومن امپائر پرشین امپائر پر حملہ نہ کر دے۔ لیکن رومن امپائر نے کبھی بھی حملہ نہیں کیا، کیونکہ کچھ ہی ٹائم بعد مسلمانوں نے رومن امپائر پر بھی حملہ کر دیا، اور خالد ابن ولید جس ایریا کو فتح کرتے جا رہے تھے اس کے بہت سے لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے تھے، تو یہی لوگ خالد ابن ولید کے لیے جاسوسی بھی کر رہے تھے، جس کی وجہ سے مسلمان اور بھی مضبوط ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ یہ نئے مسلمان عربوں سے کہیں بہتر اپنے ایریا کو سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے خالد ابن ولید کی طرف یہ خبر بہت ہی جلدی سے پہنچی کہ ان کی طرف دو بڑی فوجیں روانہ ہو چکی ہیں، اور خالد ابن ولید یہ بھی جانتے تھے کہ اگر یہ دو فوجیں ایک ہی جگہ پر اکٹھی ہو گئی تو ان کو ختم کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ تو مسلمانوں نے اس سب کو روکنے کے لیے پھر پلاننگ شروع کر دی، اور مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ یہ دو فوجیں جہاں سے آ رہی ہیں وہ علاقہ بہت گرین اور سرسبز ہے، اور یہ لوگ ڈیزرٹ کے بالکل بھی عادی نہیں ہیں، اس لیے مسلمان اگر ڈیزرٹ کی طرف سے جائیں گے تو ان دونوں میں سے ایک فوج کی طرف بہت زیادہ تیزی سے پہنچ سکتے ہیں۔ تو اسی کی وجہ سے خالد ابن ولید نے اپنی فوج کو تیار کر کے تیزی کے ساتھ ولاجہ والے ایریا میں پہنچ گئے، اور وہاں پر نارتھ آرمی جو روانہ کی تھی پرشین امپائر کے بادشاہ نے ان تک پہنچ گئے، اور پرشین امپائر نے جو ناردرن آرمی بھیجی تھی اس کے جنرل نے یہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا کہ اس کو جتنا بتایا گیا تھا اس سے کہیں زیادہ کم مسلمانوں کی فوج تھی، مطلب مسلمانوں میں زیادہ تر پیدل سولجر تھے اور گھوڑے والے بہت ہی کم تھے، جس کی وجہ سے پرشین جنرل نے یہ سوچا کہ ہم تو یہ آسانی سے جیت جائیں گے، اور پھر پرشین کی طرف سے ایک بہت بڑا جنگجو آیا جو اپنی جسمانیت کی وجہ سے بہت مشہور تھا، اور اس کا بہت مشہور نام تھا جس کا نام تھا ہزار مرد، اور پھر اس سے لڑنے کے لیے خالد ابن ولید آگے بڑھے اور اسے کچھ ہی منٹوں میں مار دیا، جس کے بعد دونوں فوجیں جنگ کے لیے تیار ہوئی۔ لیکن کافی ٹائم گزرنے کے بعد بھی عراق کی فوج اپنی جگہ پر ہی کھڑی رہی، کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم ضائع کرنا چاہتے تھے کہ ان کی دوسری فوج بھی ان تک پہنچ جائے، لیکن مسلمانوں کا پلان یہی تھا کہ ان دونوں کے ایک ہونے سے پہلے ہی ایک کو ختم کر دیا جائے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کی بہت کم تعداد ہونے کے باوجود خالد ابن ولید نے ان پر حملہ کرنے کا آرڈر کر دیا، اور مسلمانوں کی اور پرشین کی بہت سخت لڑائی شروع ہو گئی، اور بہت ٹائم گزرنے کے بعد بھی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جنگ جیت کون رہا ہے، اور پھر اچانک پرشین امپائر کے جنرل نے اپنی اگلی والی لائن سے تھکے ہوئے جوانوں کو پیچھے کر فریش فوجیوں کو آگے کر دیا، اور ان سے دوبارہ لڑنے کی مسلمانوں میں بالکل طاقت نہیں تھی، جس کی وجہ سے مسلمان آہستہ آہستہ بہت زیادہ تعداد میں شہید ہونے لگ گئے، اور یہ سب دیکھ کر آخرکار خالد ابن ولید نے سب کو پیچھے ہٹنے کا آرڈر کیا، جس کی وجہ سے اگین مسلمان آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے، اور اتنا پیچھے چلے گئے کہ یہ فوج پہاڑ تک پہنچ گئی، اور یہاں سے اب پیچھے جانا بہت مشکل تھا، اور عراق کی پوری فوج نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا۔ لیکن تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو مسلمان پھر سے ایک ہی اسٹریٹ لائن میں پیچھے نہیں ہٹ رہے، ان کا صرف سینٹر والا پارٹ ہی پیچھے کی طرف جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے لیفٹ اور رائٹ میں مسلمان بہت مضبوطی سے اپنی جگہ پر ہی کھڑے رہے، جس سے آہستہ آہستہ اس جنگ میں ایک گول سا سرکل بننے لگا، جس کا اندازہ پرشین امپائر کو بالکل بھی نہیں پتہ لگا، اور جیسے ہی پرشین امپائر کی فوج جیسے ہی اس سرکل میں انٹر ہو گئی، اور اسی کے ساتھ
خالد ابن ولید کے اشارے پر پرشین امپائر کی فوج کے پیچھے سے 40,000 گھوڑ سوار پرشین امپائر کے پیچھے سے حملہ انہوں نے کر دیا۔ پرشین امپائر کا جو جنرل تھا وہ بہت خوش ہو رہا تھا کہ مسلمان تعداد میں کم ہے اور ہم یہ جنگ جیت جائیں گے، لیکن مسلمان کبھی کم تھے ہی نہیں، کیونکہ خالد ابن ولید نے جنگ سے پہلے ہی ان پرشین امپائر کے پیچھے اپنے مسلمان فوجیوں کو کھڑا کیا ہوا تھا، اور بہت دیر سے یہ سب صرف خالد ابن ولید کے ایک اشارے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے پرشین امپائر کو اس طرح گھیر لیا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک پرشین امپائر کا بندہ بھی اس جگہ سے بچ کے نہیں نکلا۔ اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ خالد ابن ولید نے یہ طریقہ پہلی دفعہ اپلائی کیا ہوں۔ اس سے پہلے جنگ احد میں اسی طرح خالد ابن ولید نے مسلمانوں کو بھی شکست دی تھی، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آرڈر دیا تھا کہ اس پہاڑ سے بالکل بھی نہیں ہٹنا، لیکن جیت کی خوشی میں جیسے ہی مسلمان اس پہاڑ سے نیچے اترے تو خالد ابن ولید نے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر دیا اور پوری جنگ کو بالکل بدل دیا۔ اور اب یہ وہی ٹیکٹکس انہوں نے پرشین امپائر کے خلاف بھی یوز کی، اور اس فوج کو ختم کرنے کے بعد مسلمان اب پرشین امپائر کے سینٹر کو بھی لیڈ کرنے لگے، اور اس کے کچھ ہی ٹائم بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رومن پر بھی حملہ کر دیا۔ رومن اور پرشین امپائر کے خلاف مسلمان اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے تو پرشین اور رومن نے دونوں نے یہ سوچا کہ اگر اسی طرح مسلمان ہمیں ہراتے رہے تو بہت جلد ہم دونوں ہی ختم ہو جائیں گے، اور اسی وجہ سے رومن اور پرشین نے 7 سال کی دشمنی ختم کر کے دونوں کو اکٹھا ہو گئے مسلمانوں کے خلاف۔